اور سب سے بہتر ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے اعمال وہ ہیں جو نئے ہیں، جو دین کے اندر نئے پیدا کیے گئے ہیں. وکل محدث بدعہ، اور ہر نئی چیز جو پیدا کی گئی ہو اسلام کے اندر دین سمجھ کے یا ثواب کی نیت سے کی گئی ہو وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جانے والے ہے، جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اب یہ الفاظ ہر جمعے میں سنے جاتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور قرآن کے اندر واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، تمہارے لیے مقابل اتباع ہے. اور دوسرے ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبری جو امت مسلمہ کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر دین کا اتمام کا حق کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. کہا کیا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا. اب اس کا مطلب بالکل ظاہر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو چیزیں انسانیت کی بھلائی کے لیے بتلانا چاہیں اللہ کے رسول کے ذریعے وہ ہمیں بتلا دیں، اور جو چیزیں ہمیں بتلائی نہیں گئی اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں وہ تمام بدعات ہیں. یاد رکھیے، شریعت کی اصل بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جس کے لیے کوئی نبی اور رسول بھی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کچھ چیز اپنی طرف سے جاری کریں یا کسی چیز کو منع کر دیں، مگر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا دے. جب ہی فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ محمد علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی خواہش سے نفس سے نہیں بولتے، مگر جو چیز ان کو وصیت کی جاتی ہے، جو چیز ان کو وحی کی جاتی ہے صرف وہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. اگر اس چیز کو ہم اپنے پلے باندھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اندر امت مسلمہ نے کیا کیا چیزیں نئی پیدا کی ہیں، نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، کیا نئی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سامنے رکھا ہے. اسی سلسلے کے اندر یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بڑی افراد و تفریح کی جاتی ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کے اندر وہ رات آئی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آ کے لوگوں کے حساب کتاب کرتے ہیں، ان کی زندگی کا تمام جائزہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ منقول ہے، لیکن تمام علماء، جمہور اہل حدیث علماء جو ہیں، جو محدثین ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے موضوع اور ضعیف ہے، یعنی اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت اللہ کے رسول پر گھڑی گئی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو نہ امام بخاری لے کے آئے ہیں، نہ مسلم لے کے آئے ہیں، نہ امام مالک لے کے آئے ہیں. اور اس کو جتنے بھی ہمارے مسیکا، جتنے بھی ہمارے محدثین نے سب اس کو کہا ہے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں. موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر اس کا راوی منقطع ہو، وہ بات اللہ کے رسول تک صحیح طریقے سے نہ پہنچتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحیح ستہ کے اندر مسلم اور بخاری کے علاوہ جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، 4 کتابیں، اس کے اندر موضوع کی حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں. لیکن بخاری اور مسلم کے اندر کوئی حدیث نہ ضعیف ہے نہ موضوع ہے. یہ صحیح ترین کتاب ہے، جب اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول شعبان کے انتظار میں تھے. اللہ کے رسول جو ہیں رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے، یہ معمول سمجھ لیجیے، اس میں افراد و تفریح ہے وہ بھی جان لیجیے.
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنا بہت عظیم مبارک عمل ہے، لیکن خاص طور پہ کر کے تشخص کے ساتھ کسی ایک دن کو معین کرنا کہ ہم نے 15 تاریخ ہی کو رکھنا ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ وہ تمام رمضان کو روزے رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے اصحابہ کو منع کر دیا کہ 15 رمضان کے بعد کوئی شخص روزہ نہ رکھے الا وہ روزے جو ہمیشہ وہ رکھتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول کی ہر بات کی اتباع کرنے کے اندر کوشش کرتے کہ آگے بڑھ کے اس سے آگے آئیں۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ وہ ہر پیر کا، ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے، یہ معمول تھا ان کا، نوافل کے روزے ہیں۔ اس طرح توجہ دینا چاہیے جو مسنون ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ مدینہ اور مکہ گئے ہوں، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو مغرب کے ٹائم وہاں پہ صفیں بچ جاتی ہیں، افطاری کا بڑا انتظام ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مسلمان روزہ رکھ کے آتے ہیں، وہ روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مشہور کیا گیا شب برات، اور جو خصائص لیلۃ القدر کے ہیں وہ تمام اٹھا کے اس کے اوپر منطبق کر دیے گئے۔ وہ تمام باتیں جو لیلۃ القدر کی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو منطبق کر دیتے ہیں شب برات کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ سوچیں، اگر واقعی ہم سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے، تو اس شب برات کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ برات کا مطلب ہوتا ہے اعلان برات، یعنی میں اس سے بری ہوں، اس سے بری ذمہ ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، اس کو برات کہتے ہیں۔ اب شب برات کا مطلب کیا بنے گی؟ وہ دوسری شب برات کا مطلب ہم نے آج کل کیا سمجھا ہوا ہے کہ اس کو روزہ رکھیں، دن کو گھومیں پھریں، شام کے ٹائم کے اوپر جو خرافات آتش پرست کیا کرتے تھے وہ ہم تمام کریں، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ثواب ملتا ہے۔ نیکی کا بڑا تبصرہ سامنے آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر تمہیں اللہ کے رسول سے واقعی محبت ہے، تم اگر حریص ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو پسند کرے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے، تمہاری گناہوں کے اندر کمی کرے، تمہارے درجات بلند کرے، تو وہ کام کرو جو مسنون ہیں۔ جو کام مسنون نہیں ہیں ان کو کرنے سے قطعی طور پہ منع کیا گیا کہ تمام یہ چیزیں بدعات ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہالت ہے، اور جہالت جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اس لیے میں بندے کو، ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسا معاملہ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، شعبان کے 15 روزے آپ پورے رکھیے، کوئی اعتراض بڑی عظیم ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بات ہے۔ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اسے منسوب ہے، جس کا حدیث وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ آتے ہیں، وہ تمام لوگوں کا حساب کرتے ہیں، لوگوں کی قسمتوں کو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شب برات سے اس کا کوئی تعلق، 15 شعبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اتنا معروف اتنا ہو گیا ہے کہ اس معاملے کے اندر لوگ جو ہیں افراد و تفرید کرتے ہیں، ان سے باز آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا۔ اور دوسرا ایک اور بات جو اہم ترین بات ہے، جس کے اندر منسلک ہے، ہمارے یہاں تو معاملہ تھوڑا بہت تعلیم زیادہ ہو گئی، لوگ اس سے ہٹ گئے، لیکن گاؤں میں، شہروں جو دور دور کے علاقوں میں اب بھی یہ معاملہ ہے کہ شام کے ٹائم کے اوپر تمام گھروں کے اندر چراغاں کر دیا جاتا ہے، اور وہ رات کو وہ لائٹیں، اور کوئی کمکمیں جلاتا ہے، کوئی اگربتیاں جلاتا ہے، کوئی اس کے اندر شمع جلاتا ہے، کوئی لائٹیں جلاتا ہے، جلا کے اسے روشن کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ کیا یہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ یا پھر گاؤں میں آپ کو پتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں وہ رات کو ایک ڈنڈے کے ساتھ آگے کوئی کپڑا لپیٹ کے اس کو آگ لگا کے گھماتے تھے چاروں طرف چیزیں گھوم رہی ہیں رات کے ٹائم کے اوپر، وہ سمجھتے یہ بڑا نیکی کا کام۔ پھر حلوے پکائے جاتے ہیں، حلوے پکا کے یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر میں کھائیے، میں آپ کے گھر بھیجوں گا، آپ میرے گھر بھیجیں گے، وہ اس کے گھر بھیجیں، یعنی سارا دن وہ چکر یہ چلتا رہتا ہے کہ حلوے بنا کے ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کی آپ کے پاس لاجک نہیں اس کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ کام اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے کوئی بتلایا ہو، لیکن وہ غلط العام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس سے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی اصل میں بات یہ تمام سے یہی کہ تمام یہ بدعات ہیں جن بدعات کی وجہ سے ہم اصل دین سے غافل ہو گئے۔ ان بدعات کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں ہم نے اوپر لاگو کر لی، لازم کر لی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق قطعی طور پہ کبھی نہیں رہا۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، تابعین کی زندگی دیکھ لیجئے، تبع تابعین کی زندگی دیکھ لیجئے، چاروں ائمہ کی زندگی دیکھ لیجئے، اس کو چھوڑیے آج سے 500 سال پہلے کا معاملہ دیکھ لیجئے، کسی کے پاس یہ چیزیں معلوم نہیں تھی یہ چیزیں کیا ہیں، اور اسی کو آگے بڑھا کے مزید بدعات کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر تو ابھی وہ محفلیں ہوتی ہیں رات کو، اسی سے 15 شعبان کی رات کو محفلیں بھی ہوتی ہیں، نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں قرآن خوانی کی محفلیں ہو رہی ہیں، رات کو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آتے ہیں، وہ راتوں کو مسجدوں کے اندر آ کے ڈیرے ڈال کے عبادات کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں وہ بری بات نہیں، لیکن اگر کام مسنون نہیں ہے تو وہ آپ کو ثواب نہیں دے گا، آپ کو عذاب دے گا۔
میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم نے کیا کیا، چلو میں چراغا نہیں کرتا، میں تم پٹاخے نہیں بجاتا، لیکن میں سیدھے تلاوت کرتا ہوں، اب گھر کے اندر سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے ہم تلاوت کرتے ہیں یا ہم نعت خوانی کی محفل کے اندر شریک ہوتے ہیں، حرج کیا ہے، اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے، دلیل تو آپ کی بڑی اچھی بنتی ہے کہ بھائی برا کام تو نہیں ہے، کام تو اچھا ہی ہے. مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ شریف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ سورت لگاتا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، کوئی سورت بھی پڑھ لی، اس کے بعد اگر کہے کہ میں تو اللہ کے رسول سے اتنی شدید محبت رکھتا ہوں، میں درود شریف بھی وہی پڑھوں، رکوع میں جانے سے پہلے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب کوئی پوچھے میں تم نے درود شریف کیوں پڑھا، بولے میں کوئی غلط کام کیا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھنا اتنا عظیم کام ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجنا عظیم کام ہے، میں کیوں نہ کروں. کیا خیال اس شخص کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں کہ یہ درود تو پڑھنا درست ہے، ثابت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ موقع درود پڑھنے کا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. ہم کہیں گے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی کہ اس نے اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نیا قصہ بنا دیا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. حرج یہی ہے، سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر آپ اپنے ذہن کو شامل کریں گے، اپنی مرضی کو شامل کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس کے اندر مجھے ثواب ملتا ہے، یہی بدعت ہے. یاد رکھیے بدعت کا مفہوم ہم سمجھ لیے کہ ہر وہ کام جو کام آپ عبادت کی نیت سے کریں یا اس نیت سے کریں کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا اور وہ مشروع نہ ہو، یعنی اللہ کے رسول کی طرف اس کی تصدیق نہ کی گئی ہو، وہ تمام کام بدعت. ہر قسم کا کام جو بھی کام آپ کریں گے اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کی امر نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے من عمل عملا، جس نے کوئی کام کیا ولیس علیہ امرنا، اس کے لیے ہمارا کوئی اس کے اوپر ہمارا عمل نہ ہوا، ہمارا امر نہ ہوا، ہمارا حکم نہ ہوا، وہ رد، وہ مردود ہے، اس کو کوئی بھاؤ نہیں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے، بلکہ آپ کے لیے وہ محاکمہ بن جائے گا، آپ کو پکڑنے کے لیے ایک دلیل آ جائے گی، دیکھو تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور یہ حقیقت یہ ہے جب بھی کوئی بندہ بدعات کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. وہ بدعت سے لوگ باز کیوں نہیں آتے، وہ نیکی سمجھتے ہیں، وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم کرتے چلے جائیں گے، بات نہیں آتی اس سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ انتہائی خبیث حرکت ہے جو مسلمانوں کے اندر جب آ جاتی ہے تو ہر مسلمان سمجھتا ہے میں بڑی نیکی کا کام کروں، مجھے اس سے بچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کو بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی ایک بدعت آپ کے سامنے آتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی سنت اس سے آپ کو چھوٹ جاتی ہے. اور یہ حقیقت بھائی یہی ہے کہ تمام محمد جب تک ہم ان بدعات سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے نہیں رکھتے، یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی کے اندر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی تعدی ہے، جرت ہے. یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں اس سے مجھے ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات یہ کہ یہ نیکی کا کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے میرے درجات بلند کرے گا، مجھے اس کے اندر ثواب دے گا، میرے اس کے اندر معاملات میرے درست ہوں گے، ثواب کی نیت سے میں کر رہا ہوں، یہ میں نے کیا ہے. پھر سوچا جائے کہ یہ کام اللہ کے رسول تو نہیں کیا، یہ صحابہ نے تو نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے صحابہ سے آگے بڑھا کے لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن میں یہ کرتا ہوں. اس کی کوئی دلیل پوچھی جائے کہ اللہ کے بندے کو تو یہ کرتا ہے، اگر یہ کام نیکی ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا ہوتا فلاں کام تم نے یوں کرنا ہے کہ یہ نیکی کام ہوتا. اگر نہیں بتلایا اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں جہالت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے جو اپنے لیے نمونہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دے، اس کے علاوہ کوئی نمونہ اس کے لیے نہ بنے. یاد رکھ لیجیے یہ طریقہ مسلمانوں کے اہل سنت جماعت کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کے رسول کو اپنے لیے محور نہیں سمجھتے، مشعل راہ نہیں سمجھتے، اپنے لیے آئیڈیل نہیں سمجھتے، اپنے لیے قدوہ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر دل کے اندر آپ کی چیز بیٹھی ہے کہ میں اس سے بہت آگے بڑھنے والا ہوں یا میں نیکی کے اندر بہت آگے بڑھتے جانے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، بلکہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کا امی عائشہ اللہ کے رسول کی عبادت کی آپ بتائیے کیا کیفیت ہے. انہوں نے بتایا رات کو اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ان تین صحابیوں نے ایک عہد کیا
ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا, گھر گرہستی کی زندگی گزاروں گا, ساری زندگی میں رات کو عبادت کروں. دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ جہاد کے لیے جاؤں گا, بعد واپس نہیں آؤں گا, سب چھوڑ. اب اپنی طرف سے تینوں کے کام بہت اچھے ہیں. ان کی نیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول تو عظیم ہیں, اللہ کی طرف سے بخشے ہوئے ہیں, چنے ہوئے ہیں, ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا, تو ہم یہ کریں گے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے قریب ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے, اللہ کے رسول نے تینوں کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تینوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم نے یہ باتیں کہی, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے اعمال درست ہو جائے. فرمایا خبردار رک جاؤ, جو بات میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کرو گے نیکی میں رہو گے, مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے, ضلالت تمہارا مقدر بن جائے. اب اس حدیث کے بعد کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے آگے نکل جاؤں. یہ بدعات کا جو ہمارے یہاں تمام قصہ بنا ہوا ہے, اس میں لاجک بھی بنائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم رات کو حلوہ پکاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں گھر کے اندر, کیوں؟ مشہور ہے جب جھوٹ بننا تو بنواتے چلے جاؤ. بولے ہمارے تمام مردے جو ہمارے فوت ہو چکے ہمارے عزیز ہیں, وہ راتوں کو آتے ہیں شام کے ٹائم کے اوپر, وہ آ کے مولوی صاحب بتاتے ہیں ان کو. یہ اچھا, یہ بات یہ نہیں کہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کیا معاملہ ہے. یہ مولوی صاحب جن کے پیٹ کے اندر حلوہ جانا ضروری ہے, جن کا دوزخ نہیں بھرتا ان چیزوں سے, ان کے یہ تمام نقصے بنائے ہوئے ہیں. کہ مولوی صاحب فرمایا جی تمہارا ابا آیا تھا میرے پاس. اچھا حضرت کیا ہوا, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے میں نے دیکھا وہ ننگے تھے. اچھا جی اس کا حل کیا کروں؟ میرے گھر میں اتنے جوڑے بھیج دو, بس ٹھیک ہے معاملہ. پھر آئے, بھوکے تھے وہ, ابے کیا کروں, ہم بھوکا تو باپ تھا, میں کیا کروں, وہ مرا ہوا, کیا کروں, تو حل کیا ہے؟ ہاں تو میرے گھر کے اندر کھلاؤ, یہ کر دو, یہ سب سے کروا دو. اور یہ حلوے ماننے ان کے ایسے ہی چلتے ہیں, یقین سی. اور جو منع کرے کہ دیکھو غیر اللہ کی عبادت مت کرو, غیر اللہ کے نام کا مت کھاؤ, لوگوں کے اندر جھوٹ بول کے لوگوں کے لقمے مت چھینو, حرام مت کھاؤ, اپنے پیٹوں کو حرام سے مت بھرو. کہتے یہ بھابھی ہو گئی, یہ بات ہماری نہیں مانتا ہے, مسئلہ خود کھاتا نا, ہمیں کھانے دیتے. کہتے آئے تھے دیوار کے اوپر بیٹھے تھے, تمہارے بھوکے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بھوکا ہوں سر. بولے چلو بیٹے کو کہو میرے گھر میں بھجوا دے, میرے گھر پہنچے گا تو میں تم کو پہنچا دوں گا سر. یہ تمام دھوکے ایسے بنے. بولے ہمارے جتنے بھی بدعات کا معاملہ ہے, چاہے وہ فوتگی کے اوپر تیجا ہو یا 40واں ہو یا برسیاں ہوں, جن کو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سب یہی چیزیں تو ہیں, بس منع کر دو. اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہو جائے 3 دن تک وہ لوگ حالت سوگ کے اندر ہیں. 3 دن تک ان لوگوں کو گھر کے اندر پکانا بھی درست نہیں ہے کہ ان کے رشتے داروں کو لا کے کھانا کھائیں تاکہ وہ اپنی تعزیت کے اندر مشغول رہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ کیا ہوتا ہے, ابھی مردہ قبرستان میں گیا, دفنا کے نہیں آئے, پیچھے گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ 200 لوگ آئے ہوئے مہمان, ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے, دے کے چڑھ جاتے. اور پھر مولوی صاحب اپنے بچوں کو لے کے 8-10 بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے, چلو جی قرآن خوانی کرو جی, بچوں کو مردے کو بخشوانا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن خوانی کے اندر وہ لوگ کہیں بھائی تم نے کیا پکایا ہے, بولے مولوی صاحب کوئی دال ہے, کوئی ساگ ہے, ہم تو غریب لوگ ہیں. ارے کیا تمہارا مردہ بخشا جائے گا؟ دیال تاک تم بچانے چلے ہو. ہاں اگر بکرے ہوں, مرغے ہوں, متنجن ہو, بریانیاں چل رہی ہوں, پھر مولوی صاحب ڈٹ کے آتے بیٹھ جائیں گے, ہاں بھی کھلاؤ مجھے, ہمارے بچے بھی ہیں. اور بچے بھی پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کوئی قرآن اٹھا کے. اچھا عجیب لطیفے اس کے اندر, دیکھو بدعت جب آتی ہے گمراہی پھیلتی. طریقہ کیا, ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے, جہالت کا زمانہ تھا, ہم بھی ایسے جاتے تھے, ہمارے محلے کے اندر قرآن خوانی, ہم بھی جا رہے ہیں. اب ایک بچہ ہے وہ قرآن کا سپارے کا ایک پرک پڑھ رہا ہے, ایک دوسرا پرک پڑھ رہا ہے. وہ کیسے پڑھ رہے, جلدی سے کھینچ کے, اور کہہ رہے تھے بچے میں مردے کو بخشوا رہے ہیں. پوچھو اللہ کے بندوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری, ہمارے سامنے 23 سال زندگی ان کی نبوت کی گزری. اس کے بعد 4 خلفائے راشدین کی زندگی گزری, بے تحاشا لوگ شہید ہوئے, قتل ہوئے, مارے گئے, فوتکیاں ہوئی, دفنایا گیا. کسی نے ایسا کیا کبھی؟ کسی نے قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہے؟ نہیں, کبھی کوئی ایک بندہ ثبوت نہیں دے سکتا. لیکن وہ مولوی صاحب نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. مولوی صاحب کا پیٹ بھرتا نہیں ہے جب تک وہ ایک جگہ محفل لگی ہوتی ہے, بندہ مر گیا, اس کے گھر میں پہلے تیجا ہوگا, 10واں ہوگا, 40واں ہوگا, یہ کھانے والے چلتے رہیں گے. پھر روز مولوی صاحب نبی سناتے رہیں گے, آج تمہارا مردہ آیا تھا, فلاں فلاں کہہ رہا تھا, فلاں فلاں مطالبات تھے, وہ پورے ہوتے رہیں گے. اتنے دنوں میں کوئی اور مر جائے گا, پھر اس کے معاملے پھر حلوے مارنے سنیں گے. یہ تمام قصہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے, اور یہ کبھی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. اور ہم بھی بیوقوف بن کے ان لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں جن لوگوں نے باطل طریقے سے لوگوں کے پیٹوں کے اوپر قبضہ کیا, مال کے اوپر قبضہ کر کے اپنے پیٹوں کو بھرتے.
جو منع کرتے بولے یہ تو واپی ہو گیا سیدھی سادی بات. باقی اس کے اندر ہمارا صرف ایمان کا نقصان نہیں ہے، ہمارے دین کا بھی نقصان ہے، ہمارے عقیدے کا بھی نقصان ہے. اس کے اندر ہمارا مال بھی جاتا ہے اور ہمارا ایمان بھی جاتا ہے. جو چیز کرنا ہے آپ کو ثابت ہے، اللہ کے رسول کے احکامات بالکل ایسے ہیں جیسے سورج نکل کے سامنے آتا ہے، کوئی اس سے جدید بھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی دین کے اوپر چلنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر اپنے آپ کو محبت کیجیے. جو مسنون اعمال ہیں اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا، اور دنیا کے اندر تمام نیکی اور بھلائیاں بھی آپ کو مقدر بن جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.